بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا خودکشی کرنے کا اسلام میں کیا تصور ہے اور موجودہ دور میں اس کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جانیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ذہنی طور پر اپنے آپ کو مطمئن کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں حادثہ یا فلاں واقعہ یا فلاں کام ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے وہ ایسے اقدامات نہیں کرتے جن اقدامات کی بنیاد پر وہ پیش آنے والے واقعے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ بات تھوڑی مشکل نہ ہو جائے تو میں آسان کر کے مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ اپنے طور پر یہ فیصلہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ میری بیوی کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گی، میرا بیٹا کبھی مجھ سے، میری بیٹی کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گی۔ ہم اپنے آپ کو اس پر مطمئن کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس اطمینان کی وجہ سے ہم کبھی ان کو چیک نہیں کرتے، کبھی ان کی نگرانی نہیں کرتے، کبھی ان کا دھیان نہیں رکھتے کہ وہ فیس بک پر کیا یوز کر رہے ہیں، وہ موبائل پہ کس سے چیٹ کر رہے ہیں۔ یہ مختصر کیا مطلب کہ دوسروں کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ایسے ہوا، فلاں کے ساتھ ایسے، فلاں کے ساتھ ایسے، لیکن اپنی ذات میں ہم اپنے آپ کو مطمئن سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نتیجتاً یہ نکلتا ہے کہ ہم لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ خدا نخواستہ حادثات پیش آتے ہیں وہ کوئی پہلے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے خاندان میں ایسا ہونا ہے یا میرے ساتھ ایسا ہونا ہے۔ اگر کسی کی بیوی کسی سے بے وفائی کرتی ہے، شوہر بے وفائی کرتا ہے تو وہ پہلے سے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ اسلام تربیت کے معاملے میں، چاہے وہ بیوی کی ہو، چاہے وہ بچوں کی ہو، چاہے وہ کسی اسٹوڈنٹ شاگرد کی ہو کسی کلاس میں، تربیت کے معاملے میں اسلام لاپرواہی کو برداشت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر نگران مقرر کر دیا، کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی اپنے ماتحت، اپنے ذمہ داران کا جس کے اوپر اس کو نافذ کیا گیا ہے، حاکم بنایا گیا ہے، وہ اس کا نگران ہے، اور اس نگرانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے نگرانی کس حد تک درست کی اور کس حد تک تم نے غلط کی۔ تو بہت سے ہمارے حادثات کا سبب یہ بنتا ہے کہ ہماری عدم توجہی، ہماری لاپرواہی اور اپنے ہی بیٹے، اپنی ہی بیوی کے حالات سے عدم واقفیت جو ہے وہ ہمارے لیے حادثات کا سبب بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں ایک مختصر سا ریشو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم اسلامی نقطہ نظر سے بات کریں گے اور پھر آخر میں ہم اسباب پر غور کریں گے۔ یعنی یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے اندر ہر 40 سیکنڈ کے بعد ایک شخص جو ہے وہ خودکشی کرتا ہے۔ ایک دن کے اندر پوری دنیا میں 3000 آدمی خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی وہ خودکش بمبار نہیں ہے، یہ خودکش دھماکے کرنے والے نہیں ہیں،
یہ وہ ہیں لوگ ہیں جو حالات سے یا جس طرح بھی کیا سبب بنتا ہے تنگ آ کر خود اپنی جان ضائع کر لیتے ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق سال میں پوری دنیا میں 12 لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں, اور اگر یہی حال رہا تو اس کا تناسب بڑھتے بڑھتے 15 لاکھ سے تجاوز کر جائے گا. آنے والے صرف 2 یا 3 سالوں کے اندر سالانہ 15 لاکھ سے زیادہ لوگ پوری دنیا کے اندر خودکشی کریں گے, مسلم غیر مسلم ملا کر. مسلم ممالک کے اندر الحمدللہ غیر مسلم ممالک کی نسبت خودکشی کرنے کا رجحان قدرے کم ہے, لیکن یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں سالانہ 2000 افراد خودکشی کرتے ہیں, جن میں 1000 تعداد ان لوگوں کی بھی شامل ہے جو خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور زندگی ساتھ دیتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں. گویا 3000 افراد پاکستان کے اندر ایک سال میں خودکشی کرنے کا جو ہے حملہ اپنے اوپر کرتے ہیں, اپنے آپ کو خودکش طریقے سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت بچانے والا ہے. میں ذاتی طور پر ایک ایسے فرد کو جانتا ہوں جس نے اپنے دماغ میں یہاں پر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں یہاں پر رکھ کے گولی ماری, لیکن موت نہیں آئی. 7 سال تک بستر پر فالج کا مریض بن کے پڑا رہا, 7 سال بعد موت آئی. تو یہ بات افسوسناک ہے ہمارے لیے کہ ہمارے گرد و نواح میں بسنے والے لوگ, ہمارے ماتحت لوگ, ہمارے اپنے لوگ حالات سے اس قدر تنگ آ جائیں اور ہم اس قدر ان کے حالات سے ناواقف ہوں کہ وہ لوگ خودکشی تک پہنچ جائیں اور ہمیں خبر بھی نہ ہو, ہم ان کی اصلاح نہ کر سکیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں قدرے جو کمزوری ہے وہ دین کی کمزوری ہے. ہم لوگ چونکہ دین اسلام کی تعلیمات سے وابستہ نہیں ہیں, ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونا نہیں جانتے, اس لیے ہم حالات سے تنگ آ کر صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور خود اپنی جان ضائع کر کے راحت پانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ یہ راحت نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص جس طرح اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے قیامت والے دن کے بعد جب جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا تو وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح ہمیشہ ہلاک کرتا رہے گا. فرمایا جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو اسی طرح گراتا رہے گا اور ہلاک ہوتا رہے گا, یہی عذاب اس کا ہوگا. جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ جہنم کی آگ میں زہر ہی پیتا رہے گا. جس نے اپنے آپ کو لوہے کے کسی تیز آلے سے ہلاک کیا وہ جہنم میں عذاب سے بھی دوچار ہوگا اور اپنے آپ کو خود وہ سزا دیتا ہی رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی اقوام کے ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص نے پچھلی اقوام میں سے اس کو زخم ہوا, وہ برداشت سے باہر ہو گیا, اس نے صبر نہیں کیا اور اس نے اپنا ہاتھ, اپنی رگ جو ہے, یہ نبض جو اکثر لوگ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کاٹ کے خودکشی کر لیتے ہیں, تو اس نے بھی اپنی ایک نبض کاٹ لی, خون بہنے لگا تاکہ وہ مر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے خود اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے نے جلد بازی کی حتیٰ کہ میرا فیصلہ آ جاتا, لہذا میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. خودکشی کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. خودکشی کرنے والے شخص کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا, اور اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی, اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو علماء اکرام کے راجح موقف کے مطابق خودکشی کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے, لیکن خودکشی کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. کبیرہ گناہ ہے لیکن دائرہ انسان کافر نہیں ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی لاش جو ہے وہ پیش کی گئی, جنازہ پڑھانے کے لیے میت کو پیش کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس نے خودکشی کی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ محدثین نے اس کی شروحات میں یہ بات لکھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھایا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ خودکشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح ایک مقروض آدمی کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا، لیکن اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کا جنازہ کوئی فاضل آدمی، کوئی عالم نہ پڑھائے، لیکن صحابہ اکرام نے بعد میں اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو اس سے علماء اکرام نے یہ استدلال کیا کہ کوئی عالم آدمی، کوئی فاضل شخصیت، علاقے کا امیر یا بڑا اس کا جنازہ نہ پڑھائے، بلکہ کوئی عام آدمی کسی خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا دے۔ عام آدمی اس کا جنازہ پڑھا دے، جنازہ پڑھا جائے گا، اور اس کے لیے ظاہر ہے جب جنازہ پڑھا جائے گا تو اس جنازے میں اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کی جائے گی، اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے گی، اور اس کے لواحقین کو بھی چاہیے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اس نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا، لیکن وہ کافر نہیں ہو جاتا، رہے گا وہ مسلمان ہی، اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ ہاں، اس کے وعید جو ہے وہ بہت سخت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ اعضاء، یہ جان جو ہمیں عطا کی ہے، یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ اس امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے، اس امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ یہ عارضی طور پر استعمال کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے اس جان کو بچانا کتنا اہم قرار دیا ہے کہ اگر یہ جان جاتی ہو، یہ جان جاتی ہو، انسان مر رہا ہو اور اس کے پاس کوئی حلال چیز کھانے کو موجود نہ ہو، جان بچانے کے لیے حلال پانی نہیں ہے، حلال کھانا نہیں ہے، اور اگر پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا، اور اگر کھانا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے حرام گوشت کھا سکتا ہے، حرام پانی پی سکتا ہے، اتنا کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، وہ اس سے لطف اندوز ہونے والا نہ ہو یا اس کی نیت میں خرابی نہ ہو، صرف جان بچانے کے لیے حرام بھی ایک ضرورت کے تحت اس جان بچانے کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جان کتنی قیمتی چیز ہے اور اس کا بچانا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں کافروں سے نبر آزما ہے، اور ایک شخص بڑی جنگجوئی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، صحابہ اکرام نے اس کی تعریف کی کہ بڑا جواں مرد اور بڑا بہادر اور بڑا دلیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جملہ نکلا، میں ایک دفعہ ہلا دیا، ہمیں پریشان ہوا، لیکن دل میں یہ خیال تھا کہ نبی کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس آدمی کا تعاقب کرنا شروع کیا کہ میں دیکھوں گا کہ یہ کس طرح مرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، تاکہ میں جان سکوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں میں نے اس کا تعاقب کیا، وہ لڑتے لڑتے اس کو ایک زخم لگ گیا اور وہ ایک جگہ پر دور چلا گیا، یعنی لشکر سے ہٹ کر ایک پہاڑی کی قریب چلا گیا، اور وہاں پر جا کے اس نے خود اپنے ہی آلے سے، اپنی تلوار سے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ مجھے یقین ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی۔ مزید پختگی آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے، تو کیا مانا کہ اس نے خودکشی کی، اس نے خود اپنے آپ کو مار لیا، اگرچہ وہ بڑی جواں مردی کے ساتھ میدان جنگ کے اندر لڑ رہا تھا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، اپنا ایمان مضبوط کر لیجئے، دین سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیجئے، دین سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے۔ اپنی جان کو خود ضائع کرنا، اپنے آپ کو خود مار لینا، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہی ہوا کرتا ہے، اور یہ تو خودکشی ہے، یہ تو خودکشی ہے۔ ہمیں تو ہمارا دین اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ
کہ ہم اپنے لیے موت کی دعا کریں. ہمیں ہمارا دین اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے لیے موت کی دعا کریں کہ یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں مجھے موت دے دے. یاد رکھیں اجازت نہیں ہے موت کی دعا کرنے. ہاں اگر بہت ہی انسان مشکل میں ہو تو یہ دعا ان الفاظ کے ساتھ کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور جب میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر نہ ہو تو مجھے موت دے دے. یعنی یہ دعا ان الفاظ کے ساتھ تو کی جا سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے یہ کہنا کہ مجھے مار دے، مجھے موت دے دے، مجھے اٹھا لے، یہ دعا جو ہے یہ مومن آدمی کے لیے کرنا جائز نہیں. تو اس لیے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو یہ بات باور کروائیں. کیونکہ خودکشی کا رجحان جو ہے وہ ٹین ایج میں اور بالخصوص 25 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں ان میں یہ رجحان جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اولڈ ایج میں، درمیانی ایج میں کم ہے، پھر اولڈ ایج میں جا کر جب بے سہارا ہو جاتے ہیں لوگ، اولڈ ہاؤس میں ان کو داخل کروا دیا جاتا ہے، یا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ماں باپ کی نافرمان اولاد پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اولڈ ایج میں جا کر دوبارہ خودکشی کا رجحان جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے. اب آئیے مختصر طور پر اپنے ہی معاشرے سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ہماری اولاد جس معاشرے میں زندگی گزار رہی ہے، اس معاشرے میں خودکشی کے اسباب کیا ہیں، تاکہ ہم ان اسباب سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو محفوظ رکھ سکیں. سب سے پہلے معروف سبب خودکشی کا کیا ہے، جس میں بہت بڑا ہاتھ فیس بک جیسے سوشل میڈیا کا ہے، اور وہ ہے محبت میں ناکامی. محبت میں ناکامی. لڑکے کو لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا، لڑکی کو یا ایک دوسرے کے ساتھ عشق ہو گیا، اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بے وفائی کر دی، دغا دے دیا، تو کیا ہوا؟ لڑکی نے دل برداشتہ ہو کے لٹک گئی، لڑکے نے اپنے آپ کو، لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی، لڑکے نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، پل سے چھلانگ لگا دی. یعنی یہ محبت کی ناکامی، یہ محبت جو فیس بک پہ لڑائی گئی یا جو کالج و یونیورسٹی کے اندر ملی، جب محبت میں ناکامی ہوئی تو خودکشی کر لی. خودکشی کے ایک بنیادی اسباب میں سے جو کالم نگار اور تجزیہ نگار ہیں جنہوں نے اس پر گفتگو کی، انہوں نے لکھا کہ ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اولاد کی محبت میں ناکامی، بچوں کی محبت میں ناکامی. اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، اپنے بچوں کی پہلے دن سے تربیت کیجئے کہ بیٹا یہ محبت کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اگر کسی سے شادی کرنے کو دل کرے تو اپنے ماں باپ کو بتائے. یاد رکھ لیجئے یہ بات، یہ میں نے آخر میں بیان کرنا تھا لیکن ابھی موقع کی مناسبت سے ساتھ ہی جوڑ دیتا ہوں. خودکشی کے اسباب میں سے ایک سبب تجزیہ نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ اپنی اولاد پر حد سے زیادہ سختی کرنا، استاد کا شاگرد پر حد سے زیادہ دباؤ ڈالنا، افسر کا اپنے ماتحت پر حد سے زیادہ دباؤ ڈالنا بھی خودکشی کا سبب بنا ہے. یعنی اولاد میں اتنی جرت پیدا نہیں ہو سکی کہ وہ اپنی بات اپنے باپ سے شیئر کر سکے. اب بیٹی میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی ماں کی سختی کی وجہ سے کہ وہ ماں سے اپنی تکلیف، اپنا دکھ شیئر کر سکے، اپنی مصیبت اس کو بیان کر سکے. نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے خودکشی کر لی. استاد نے اتنا زیادہ اپنے شاگرد پر تشدد کیا، یا افسر نے، بلکہ دور کیا جانا معذرت کے ساتھ، یہ آپ کا کیمرہ مین بیٹھا ہے بھائی، اس کے بھائی نے افسر کے ڈانٹنے پہ خودکشی کی. اللہ نے بچا لیا الحمدللہ، اللہ نے بچا لیا الحمدللہ. خودکشی کیوں؟ افسر نے ناجائز ڈانٹا، اتنا زیادہ بے عزت کیا لوگوں کے درمیان، اس بے عزتی کی وجہ سے اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. تو خودکشی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، اولاد پر کنٹرول رکھیں، بیجا سختی نہ کریں. اتنا دور اپنی اولاد کو اپنے سے نہ کر لیں کہ کل کو کوئی اس کو بلیک میل کرے یا کوئی اس کو تنگ کرے یا کوئی اس کو محبت کا جھانسا دے تو وہ آپ سے بات ہی نہ کر سکے اور وہ خودکشی. اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو محفوظ فرمائے کہ وہ اس راستے کو اختیار. کیونکہ آپ نے مشہور دیکھا ہوگا محبت میں ناکامی خودکشی کا سبب بنتی ہے. اور اس موجودہ معاشرے کے اندر بہت سے واقعات خودکشی کے پچھلے دنوں آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھے ہوں گے. وہ کیا بنے؟
ان درندوں کے جنہوں نے جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا، لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی، ان کے ساتھ غلط ناجائز تعلقات قائم کیے اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بنائی اور پھر ان کو بلیک میل کیا. یہ واقعات کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اخباروں میں آپ نے پڑھے ہوئے ہوں گے. یہ انٹرنیٹ کیفے کلب جب بنے تھے تب یہ واقعات بہت رونما ہوئے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ اس لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو بلیک میل کرتی تھی، اب وہ کیا کہے؟ اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی تھی، کسی کو اپنا دکھ نہیں بتا سکتی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ کئی واقعات ایسے ہوئے کہ خودکشی کر لی. اس لیے یہ درندے ہیں جو پھر رہے ہیں معاشرے کے اندر. یاد رکھ لیجئے یہ بات. یہ محبت وحبت یہ سب ڈرامہ ہے. ہاں محبت اس سے کریں جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور اپنے والدین کے اعتماد کے ساتھ ایک شریف خاندان اور ایک شریف لڑکی اور ایک شریف لڑکے کی طرح. حیران کن واقعات ہیں، اللہ کی قسم دل دہل جاتا ہے یہ محبت کے نام کے اوپر جس طرح کے واقعات جو ہیں وہ سننے کے لیے آتے ہیں. لیکن ہم اپنی گفتگو کو اس پر ہی زیادہ مرکوز نہیں کر سکتے، ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس میں سب سے بنیادی بات ہمیں دو پہلو سمجھ آ گئے. نمبر ایک، اپنی اولاد کی تربیت کریں اس محبت کے معاملے میں، ان کو گائیڈ کریں کہ حقیقت حال کیا ہے. دوسرا، اپنی اولاد سے قربت پیدا کریں، استاد شاگرد سے قربت پیدا کریں. بیجا سختی، بیجا تشدد اور بیجا کی دوری جو ہے یہ ان حادثات کا سبب بنتی ہے، ان حادثات کا باعث بنتی ہے. اور ایک اور بنیادی سبب کیا ہے یہ خودکشی میں؟ میڈیا. ہمارا میڈیا جو ہے، میڈیا کے ڈرامے، میڈیا کے فلمیں. میں یہ جب اس پر آرٹیکل پڑھ رہا تھا، میں ٹی وی ڈرامے نہیں دیکھتا، الحمدللہ ہمارے گھر ٹی وی بھی نہیں ہے، مگر میں حیران ہوا. ایک آرٹیکل میں نے پڑھا، اس میں اسی پر خودکشی کے اسباب پر غور کرتے ہوئے انہوں نے میڈیا کا جب حوالہ دیا تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر گزشتہ سال یا اس سے پچھلے سال ایک ڈرامہ جو ہم سفر کے نام سے ٹیلی کاسٹ ہوا، ہٹ ڈرامہ، اور اس میں یہی دکھایا گیا کہ ایک لڑکی نے لڑکے کے ساتھ ناکام محبت کی وجہ سے خودکشی کر لی. ہٹ ہوا ڈرامہ. اب آپ بتائیں جب ہمارے ڈراموں میں، فلموں میں ہمارے بچوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ بیٹا ناکام محبت کے نتیجے میں خودکشیاں کر لیں تو بڑا کمال ہوتا ہے، بڑا تیر مارا جاتا ہے، بڑا کوئی کسی نے کارنامہ بہادری انجام دی ہے کہ اس کی محبت ناکام ہو گئی اور اس نے خودکشی کر لی. تو کیا سیکھیں گی ہماری اولاد؟ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ بچہ تنگ کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ موبائل پھاڑ چل کوئی ڈرامہ دیکھ. بچہ تنگ کر رہا ہو ہم کہتے ہیں یہ لو موبائل پکڑو یار چلو تم کارٹون دیکھنا شروع کر دو. اس کو بچے تنگ کر رہے ہو نا، زیادہ گیدرنگ کہتے ہو ٹی وی لگا دو، کوئی ڈرامہ لگا دو، کوئی فلم لگا دو، بیٹھے رہیں گے آرام سے دیکھیں. یہ ہے کہ نہیں ہمارا ماحول؟ یہ ہمارا کلچر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. لیکن ہم اس بات سے بالکل بے پرواہ ہیں کہ ہماری فلموں میں، ہمارے ڈراموں میں ہمارے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے، ان کی ذہن سازی کیا کی جا رہی ہے. کہنے کو وہ ایک ڈرامہ ٹائم پاس کے لیے نہیں، آپ کے بچے کا مائنڈ بن رہا ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر سوچ رہا ہوتا ہے. جب وہ محبتیں دیکھتا ہے، جب وہ بچھڑنا ملنا دیکھتا ہے، جب وہ لیلا مجنوں کی قصے کہانیاں دیکھتا ہے، اندر ہی اندر اس کا بھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ میری بھی ایک لیلا ہونی چاہیے، میرا بھی ایک مجنوں ہونا چاہیے، مجھے بھی کوئی ایسی محبت کی داستان رقم کرنی چاہیے کہ زندگی کے بعد بھی لوگ میری مثالیں دیں. تو اس لیے یاد رکھ لیجئے یہ بات، یہ میڈیا وار جس کے ذریعے سے آپ کے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو محفوظ کرنا ہے. دوسرا سبب کیا ہے؟ سودی نظام کا فروغ. خودکشی کرنے میں ایک بہت بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ سودی نظام کے فروغ کا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ سودی نظام کے ذریعے سے لوگوں کو اس قدر مقروض کر دیا جاتا ہے کہ جب اس سے قرضہ ادا نہیں کیا جا سکتا تو وہ خودکشی کر لیتا ہے. حیران کن بات ہے کہ مقروض آدمی، لیکن عام قرضے اور سودی قرضے میں یہی فرق ہے. عام مقروض خودکشی نہیں کرتا، سودی مقروض جو ہے وہ خودکشی زیادہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عام مقروض کے قرضے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. لوگ تعاون کر کے ایک دفعہ زکوٰۃ سے جیسے کیسے بھی وہ خود کوئی قسطیں کر لے، کچھ کر لے، کر کے وہ اپنا قرضہ اتار سکتا ہے نا. سودی مقروض کا قرضہ تو اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، اس کی قسط ہی پوری نہیں ہوتی اور وہ ڈبل سے ٹرپل اور ٹرپل. یہ کریڈٹ کارڈ جو یوز کرتے ہیں آپ ذرا اندازہ تو لگائیں،
ایک قسط آپ کی لیٹ ہو جائے نا، 1 روپے کو 2 روپے ہو جائیں گے، 2 روپے کے پھر 4 ہوں گے، 4 کے پھر 8، 8 کے پھر 16، 16 کے پھر 32. دیکھیں کہاں بات جاتی. یہ نہیں کہ روزانہ کا 1 روپیہ پڑتا، نہیں، ڈبل سے ڈبل کہ وہ ضربے دیتے ہیں. اور کہاں سے کہاں سود لے جاتا ہے تو بتائیں. اور یہ بات بھی چلے، وہ ذہن میں مثال آ گئی. آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، بتائیں پچھلے سالوں میں ایک لڑکے نے خودکشی کی تھی نا، سودی مقروض تھا، کتنے لوگ اس سے ڈسٹرب ہوئے. سودر منڈی کا تھا، جانتا نہیں میں، لیکن بہت مشہور یہ واقعہ فیصل آباد میں ہوا. ایک لڑکے نے خودکشی کر لی. کس وجہ سے؟ سودی مقروض ہونے کی وجہ سے. اپنے بچوں کو بچائیں اس سود سے، اپنے آپ کو بچائیں اس سود سے، اپنے مستقبل کی بے جا فکر میں اور اپنے آپ کو بہت جلد اوپر لے جانے کی خوشی میں یاد رکھ لیجئے یہ مقروض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی خواہشات کو محدود کر لیں، اپنے آپ کو لمیٹڈ کر لیں. کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر آپ گاڑیوں میں نہیں گھومیں گے، اگر آپ موٹر سائیکل پہ چلیں گے. کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ سادہ گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے. کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ دنیا کی چمک دمک اور مقابلہ کرنے کی جستجو جو ہے، اس نے انسانوں کو اس قدر ذہنی مریض بنا دیا ہے کہ وہ خودکشی کی طرف آ گئے. میں بڑی تلاش کرتا رہا، مجھے ملے نہیں وہ سٹیٹ کے. میں چاہتا تھا وہ بھی مجھے ملتے تو میں آپ کے سامنے رکھتا، لیکن مجھے اتنا صرف ملا کہ پاکستان کے اندر یہ ذہنی سکون، ریلیکسیشن کی جو گولیاں ہیں، زینیکس وغیرہ اور اس طرح کی جو گولیاں ہیں، میں سرچ کرتا رہا کہ مجھے اس کی ریشو ملے کہ پاکستان میں اس کی کیا ریشو ہے، اس کی سیل کی، ایک گولی کتنی سیل ہوتی ہے. نہیں مل سکی مجھے بہرحال. لیکن میں یہ پڑھ کے حیران ہو گیا کہ گزشتہ چند سالوں میں جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے، ریلیکسیشن کی گولیاں پاکستان کے اندر 100% اضافہ ہو گیا ہے. اور ایک دن کی سیل اربوں روپیہ ہے، اربوں روپیہ سیل. کن میڈیسنز کی؟ جو لوگ صرف اس لیے کھاتے ہیں، ڈاکٹر کی تجویز کردہ نہیں، کسی بیماری کی وجہ سے یا ہاسپٹل میں کوئی ایڈمٹ ہے اس کو نہیں، جو عام گھروں میں لوگ کھاتے ہیں صرف کس لیے؟ رات کو نیند نہیں آ رہی، ڈپریشن ہو گیا ہے، سکون نہیں ہے، ٹینشن ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ایک دن میں اربوں روپے کی گوئی. پاکستان کے اندر 130 کمپنیاں ہیں جو صرف یہ دوائی بناتی ہے ریلیکسیشن کر، ذہنی سکون کی دوائیاں بناتی. ان میں منشیات بھی، اور پھر یہ دوائی استعمال کرنے کی وجہ سے اور بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں. خیر یہ ٹاپک ہی الگ ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پہلے کی نسبت 100% اضافہ ہو گیا ہماری زندگیوں میں ریلیکسیشن کی دوائیاں استعمال کرنے. کیا ہے یہ اپنے آپ کو خود پھنسایا ہے ہم نے دنیا کے اندر، اپنے آپ کو خود جو ہے اس دلدل کے اندر ہم دھکیل رہے ہیں. اور یہ تیسرا سبب جو ہے یہ بھی حیران کن ہے. یہ بھی تیسرا سبب جو ہے خودکشی کرنے کے اسباب میں سے جو دنیا کے اندر، پوری دنیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کہ جو پایا جاتا ہے یہ بھی حیران کن ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترقی کے لیے انسان کو کوشاں رہنا چاہیے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے. ہمارا نظام تعلیم خودکشی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. کیسے؟ بہت سے اسٹوڈنٹس، اور ان میں لڑکیوں کی ریشو زیادہ ہے، لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس صرف اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں کہ ان کے امتحان میں نمبر جو ہیں وہ اس معیار کے نہیں آتے جس معیار کے ان سے امید کی جا رہی ہوتی. ذہنی ڈپریشن، تعلیمی ڈپریشن. فلاں کالج میں مجھے ایڈمیشن ملنا چاہیے تھا، نہیں ملا، خودکشی کر لی. فلاں لڑکے سے میرے نمبر زیادہ آنے چاہیے تھے، نہیں آئے، پورے خاندان میں بدنامی ہوئی، بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر لی. باپ نے کہا تھا میں نے تجھ پر اتنا خرچ کرنا ہے، تو نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، نہیں تو مجھے تیری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. وہ ڈاکٹر کے امتحان میں پاس نہیں ہو سکا، انٹری ٹیسٹ میں خودکشی کر لی. اندازہ لگائیں آپ. یعنی بہت سے لوگ، بہت سے بچے، بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں کہ امتحانی مقابلے میں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ آرٹیکل لکھنے والوں نے یہ لکھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو پہلے دن سے یہ باور کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تو ڈاکٹر بنے گا تو کامیاب ہے، نہیں تو تیری زندگی کا کوئی مقصد، تو رول گیا. اگر تو انجینئر بنے گا تو تو میرا بیٹا ہے، نہیں تو میرے بیٹے ہوندہ ثبوت ہی پیش نہیں کی. یعنی اب اس میں ہوتا کیا ہے، جس بچے کے اندر تو صلاحیت ہوتی ہے، جو قابل ہوتا ہے وہ تو چلو پار لگ گیا،
اور جو نہیں پاس ہو سکتا یا اس قابل نہیں بن سکتا وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید اس نے اپنی زندگی ناکام ہی کر دی، اس کی زندگی برباد ہو گئی، اس کی زندگی تباہ ہو گئی، وہ فوجی نہیں بن سکا، وہ پائلٹ نہیں بن سکا، وہ انجینئر نہیں بن سکا، وہ فلاں نہیں بن سکا، زندگی کا فائدہ کوئی۔ تو یہ حیران کن ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم اس وقت جا رہا ہے اور شدید امتحانی مقابلہ جات جو ہیں اور بچوں سے ایسی امیدیں وابستہ کر لینا جو ان کی صلاحیتوں سے زیادہ ہیں ماں باپ کا یا خاندان والوں کا، یہ ایک رجحان بچوں میں خودکشی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک اور سبب جو کہ معروف ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نشاندہی کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ موجودہ معاشرے کے اندر وہ ہے غربت کا پایا جانا، غربت کا پایا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقر انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے، فقر انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دنیا کے اندر خودکشی کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی پایا جاتا ہے، اور خودکشی کرنے والے افراد میں ان لوگوں کا بھی اکثر حصہ ہے کہ جو بیچارے اپنی اولاد کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، غریب ہوتے ہیں۔ آپ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر تو دیکھیں، مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے بادشاہوں کے دسترخوان سج جاتے ہیں، کیسے تم اتنے عالیشان محلات کو تعمیر کر لیتے ہو، کیسے تم سینکڑوں منزلہ عمارتیں تعمیر کر لیتے ہو، جبکہ ہم لوگ تو اپنی زکوٰۃ بھی پوری نہیں دے رہے ہوتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں امراء امیر جن کی کروڑوں میں زکوٰۃ بنتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور اگر دیتے ہیں آج کل یہ بھی ایک نیا عجیب سا ٹرینڈ بن گیا ہے۔ اس پر بھی میں نے آپ کے سامنے ایک پورا جمعہ جو ہے وہ رکھا تھا کہ یہ بھی ایک عجیب ٹرینڈ ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو بھی کیش کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہ زکوٰۃ وہاں پر دیتے ہیں جہاں پر دیتے ہوئے ہماری مووی بھی بنے گی، ہمارا میڈیا پر اشتہار بھی آئے گا۔ میں حیران ہو گیا، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے علاقے میں جس بندے نے الیکشن لڑا، نام نہیں لیتا، اس نے پمفلٹ چھپوائے اپنی خدمات کے، افسوس ہوا دیکھ کر، اس میں باقاعدہ اس نے لکھا کہ میں فلاں ٹرسٹ چلا رہا ہوں، میں نے اتنی سلائی مشینیں دی ہوئی ہیں، میں اتنے غریبوں کو ماہانہ خرچ دیتا ہوں، میں یہ نیکی کے صدقہ اور خیرات کے کام کرتا ہوں۔ یہ اس نے اپنے کمالات اپنے پمفلٹ کے اندر چھپوا کر بھیجے کہ مجھے ووٹ دو کیونکہ میں یہ نیکیاں کرتا ہوں۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، اس قدر ہم اخلاقی طور پر گر چکے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کو بھی کیش کرواتے ہیں۔ وہ نیکی جس کے بارے میں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینا ہو اور اس کے بدلے تمہیں عرش کا سایہ چاہیے ہو تو دائیں ہاتھ سے دو، تو تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تم دائیں ہاتھ سے دو تو گو کہ دکھا کر دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ قوانین، کچھ اصول و ضوابط ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں، بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو اس پر بھی میں نے توجہ دلائی تھی کہ زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، لیکن ان لوگوں کو جا کر دیں، ان کے گھروں کو تلاش کر کے دیں جو آپ سے چمٹ چمٹ کر سوال کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، یا کوئی ایسی تنظیم جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہو کہ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کر لیتے ہیں جو غریب ہیں بیچارے، مسکین ہیں بیچارے، ان کے گھروں تک راشن پہنچا دیتے ہیں۔ اب رمضان آنے والا ہے، اس چیز کا خصوصی اہتمام کریں کہ ایسے غریب، مسکین، فقیر لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچائیں جو بیچارے آپ سے چمٹ چمٹ کر آ کر سوال نہیں کریں گے، جو آپ کے پاس خود چل کر نہیں آئیں گے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ جا کر تعاون کریں۔ میں نے شاید اس طرح ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، خودکشی کے اسباب میں سے ایک سبب اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مسلمان کے اندر یہ سبب نہیں پایا جاتا، غیر مسلموں کے اندر یہ سبب پایا جاتا ہے، اور وہ کیا؟ اپنی زندگی کو عبث سمجھنا، اپنی زندگی کو بے مقصد سمجھنا۔ اپنی زندگی کو کیا مطلب؟ کہ میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں، میرے زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، میں جیوں نہ یا نہ جیوں میرے لیے برابر ہے، میری زندگی کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ یہ تصور جن انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے
وہ خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ تصور جو ہے جس کو فروغ دیا جاتا ہے یہ جاپان کے اندر پایا جاتا ہے. اور آپ کو شاید پتا ہوگا، صاحب علم ہے، جاپان کے اندر سوسائڈ سینٹر قائم ہے. آپ دیکھیں ذرا انسان کی اخلاقی حالت دیکھیں. جاپان کے اندر سوسائڈ سینٹر قائم ہے، خودکشی کرنے کے سرکاری دفاتر. کیا مطلب؟ کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی زندگی بے مقصد ہو چکی ہے، اس کا جینا بے مقصد ہے، وہ جاتا ہے سرکاری طور پر کہ جی میں مرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں تیرا فلاں ڈیٹ تجھے فلاں ٹائم دیا، فلاں ٹائم آج ہی تجھے مار دیں گے. وہ جاتا ہے، جا کر اس کو وہ اپنا ٹائم پر جا کے اس کو مار دیتے ہیں. یہ سوسائڈ سینٹر انہوں نے قائم کیوں کیے آپ بتائیں؟ یہ سوسائڈ سینٹر انہوں نے قائم کیوں کیے؟ یہ سوسائڈ سینٹر انہوں نے اس لیے قائم کیے تاکہ کبھی ہمیں پل کے نیچے سے لاش اٹھانی پڑتی، کبھی سڑک سے لاش اٹھانی پڑتی، کبھی ٹرین کے سامنے سے لاش اٹھانی پڑتی، کبھی گھروں میں کوئی دوائیاں کھا کے گولیاں کھا کے مر رہا ہے. وہ کہتے تھے ہمیں تو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں، لہذا ان لاشوں کو اکٹھا کرو، سوسائڈ سینٹر قائم کرو، سارے ادھر آ کے مرا کریں اپنی سہولت کے لیے. یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو مارنا چاہے، اپنی سہولت کے لیے کہ سارے ادھر مرے، ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، ہمیں اٹھانا پڑتا ہے، ادھر مرے آ کے سارے. اس لیے انہوں نے سوسائڈ سینٹر قائم کیا. یہ تو حال ہے ہمارا. اس لیے یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے مستقبل کا کہ جس سے پوری دنیا جو ہے وہ دوچار ہے. اور وہ کیا کہ لوگ دنیا کی چمک اور دمک میں اس قدر محو ہو گئے ہیں، اسی کو حاصل سمجھ بیٹھے ہیں، آخرت کا خوف اور آخرت کی فکر دل سے نکال دی، اللہ کی ذات پر یقین نکال دیا، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا جو ہے وہ ختم کر دیا، اور اللہ کی رضا میں راضی ہونا جو ہے وہ ختم ہو گیا. قناعت جو ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، اور نتیجتاً ہمیں ایسے حادثات کا سامنا جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ایسے گھنونے افعال سے اور ایسے قبیح افعال سے، ایسے کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.